رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق اور سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ جو دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے، مگر مسلمانوں کے لیے تو سیرت کا مطالعہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نام و نسب: حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن و احادیث اور سیرت کی کتب میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف رحیم، مصطفیٰ، مرتضیٰ وغیرہ، جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسبت یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی طرف سے کنیت یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ ولادت باسعادت: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ پرورش: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئیں، اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمک اٹھی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ سے کثیر برکات کا ظہور ہوا۔ مبارک بچپن میں آپ کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں سے حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جوانی و کاروبار: آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غم خواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ نکاح اور ازواج مطہرات:
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ختیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ آپ کی 3 بانیوں کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ۔ اولاد: آپ کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 4 شہزادیاں ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے۔ رشتہ دار: 4 مشہور چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب، ابو لہب۔ 4 پھوپھیاں: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عاتقہ، امیمہ، ام حکیم۔ عبادت اور ریاضت اور پہلی وحی: 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان نبوت و دعوت اسلام۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ قریش کو دعوت اسلام: 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام اور کفار کا ظلم و ستم: اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نیز آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ شیب ابی طالب میں محصوری: آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔